آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الطارق کی آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 17 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا۔ والارض اور زمین کی، ذات الصدع جو پھٹنے والی ہے، یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہوتا ہے، اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی، سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا۔ ذات الصدع، صدعی کہ میں نے کسی چیز کا اس طرح پھٹنا ہے کہ ٹکڑا جدا نہ ہو، اور بھی قول امام راغب ٹھوس اجسام جیسے لوہا، شیشہ، زمین وغیرہ میں شگاف یا سوراخ ہو جاتا ہے، اور زمین کو اس لیے ذات الصدعی کہا گیا ہے کہ وہ پودوں اور درختوں کی نرم اور نازک کونپلوں کو پھٹ کر زمین سے باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ علاوہ عظیم اس سے پانی کے چشمے بھی پھوٹ نکلتے ہیں، حالانکہ زمین ٹھوس اور سخت چیز ہے، اور پانی سیال اور زمین کے مقابلہ میں بہت نرم اور کمزور ہے، اس کے باوجود زمین پھٹ کر پانی کو باہر نکلنے کا راستہ دے دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا والارض ذات الصدع، اور قسم ہے بار بار پھٹنے والی زمین کی، گویا آسمان اور زمین کی شہادت پیش کی جا رہی ہے کہ تمہارے مشاہدے کی بات ہے کہ آسمان سے بار بار مینا برستا ہے اور پھر زمین بار بار پھٹتی ہے تاکہ اس میں سے اناج، سبزیاں اور پھل وغیرہ پیدا ہوں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے زمین کی آبادی کا یہ سامان پیدا کر رکھا ہے، اسی طرح وہی الہی بھی اوپر سے نازل فرماتا ہے۔ آسمان سے کتاب الہی زمین پر نازل ہوتی ہے، اور انسان اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے فیض یاب ہوتی ہیں۔ جس طرح بعض اچھی قسم کی زمین بارش سے سیراب ہو کر زیادہ پیداوار دیتی ہے، اسی طرح بعض انسانوں کے قلوب کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اور وہ الہی سے زیادہ ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، برخلاف اس کے زمین کے بعض ایسے بنجر ہوتے ہیں ان پر بارش کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کوئی پیداوار نہیں دے سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا یخرج الا نقدا، وہاں سوائے گھاس پھوس کے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض قلوب انسانی استعداد سے خالی ہوتے ہیں اور وہ الہی سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ انہو بلا شبہ وہ قرآن لقول فصل، البتہ قول فیصل ہے۔ انہو لقول فصل، یعنی قرآن کریم ایک فیصلہ کن قول ہے جو حق و باطل میں فیصلہ کرتا ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قول فیصل حق اور باطل کے باب میں بھی، اور قول فیصل اپنے ثبوت اعجاز کے اعتبار سے بھی قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن مجید کی اس شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپسی کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی۔
جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ درانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ جو اچھائی کی راہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ متصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ وما اور نہیں ہے ہوا وہ بالحزلی کوئی ہنسی مذاق، وما ہوا بالحزلی اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی بارش والے آسمان اور پھٹ جانے والی زمین کی قسم کھاتا ہوں، رجعی کہ میں نے مینا اور بارش کے ہیں، یا چکر کھانے اور گھومنے والا، جیسا کہ بعض حضرات نے کہا ہے چکر کھانے والا آسمان قرآن اور جو کچھ وہ معاد کے متعلق بیان کرتا ہے کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ حق و باطل اور صدق و کذب کا دو ٹوک فیصلہ ہے، اور لا ریب وہ سچا کلام اور ایک طے شدہ معاملہ کی خبر دینے والا ہے جو یقیناً پیش آ کر رہے گا۔ قسم کو اس مضمون سے یہ مناسبت ہوئی کہ قرآن آسمان سے آتا ہے اور جس میں قابلی ہو تو مالا مال کر دیتا ہے، جیسے بارش آسمانی طرف سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے۔ نیز قیامت میں غیبی بارش ہوگی جس سے مردے زندہ ہو جائیں گے، جس طرح یہاں بارش کا پانی گرنے سے مردہ اور بے جان زمین سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے۔ انہم بلا شبہ وہ کافر یکیدون چال چل رہے ہیں، قیدا ایک چال، یعنی بارش کے بار بار نزول اور زمین سے نباتات کے اگنے کا پہم عمل، یہ ایک مربوط نظام ہے، کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت اور تمہارے مشاہدہ کی بات ہے۔ اسی طرح قرآن بھی جو حقائق پیش کر رہا ہے اور جسے دو ٹوک فیصلے بتا رہا ہے وہ بھی ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، یہ کوئی ہنسی مذاق کی باتیں نہیں ہیں بلکہ انہیں پورا ہو کے رہنا ہے، مگر یہ لوگ قرآن پاک کی تعلیمات کو غلط ثابت کرنے کے لیے انہم یکیدون کیدا بڑے بڑے دو پیچ آزما رہے ہیں کہ کسی طرح قرآن پاک کے پروگرام کو مٹا دیں۔ واقعیدو اور میں تدبیر کر رہا ہوں، قیدن ایک تدبیر، واقعیدو قیدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی تدبیر کرتا ہوں، قرآن پاک میرا نازل کردہ ہے، اس کی اشاعت کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے خلاف تمام شکوک شبہات کو دور کرتا ہوں، اور اس طرح انسانوں پر حجت تمام کرتا ہوں، یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں۔ قیدن خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ما جاءنا من بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبری دینے اور ڈرانے والے آ چکے ہیں، حجت تمام ہو چکی ہے، نو انسانی کی ہدایت کا سامان مکمل کر دیا گیا ہے۔ کفار یہ چاہتے ہیں کہ ایسی چالیں چلیں، ایسی سازشیں تیار کریں، ایسے کارنامے سر انجام دیں جس سے قرآن پاک کی دعوت کو شکست دی جا سکے، وہ اپنی پھونکوں سے اسلام کی شمع کو گول کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے مقابلہ میں ایک چال چل رہا ہے کہ وہ اس روشنی کو مکمل کر کے رہے گا اور کافروں کی کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ واضح رہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی چال یا خفی تدبیر کو لفظ قید ان سے تعبیر فرمایا ہے، پھر اس کے رد عمل کو اپنی طرف منسوب فرما کر اس کے لیے بھی قید کا لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چال یا خفیہ تدبیر کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل عرب کا محاورہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کے رد عمل کو اسی لفظ سے تدبیر کر دیتے ہیں، خواہ وہ اچھا ہو یا برا، اسے مشاکلہ کہتے ہیں، اور اس کی وضاحت پہلے بھی کئی مقامات پر کی جا چکی ہے۔ فمائل تو اے نبی آپ مہلت دے دیجئے الکافرین کافروں کو، امہلہم مہلت دینا انہیں، رویدن مہلت تھوڑی سی، لہذا اے نبی کریم فمائل الکافرین آپ کافروں کو ذرا ڈھیل دے دیں، ان سے زیادہ تعرض نہ کریں بلکہ ٹھیک طرح سے بات سمجھا دیں، امہلہم رویدا انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں، تھوڑا وقت گزرنے دیں، انہیں قریب پتہ چل جائے گا کہ تدبیر کارگر ہوئی، اور یہ کہ قرآن کا بتایا ہوا سارا پروگرام درست ہے اور جزائے عمل قطعی اور یقینی ہے۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفی تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں ہے۔
تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں بلکہ انہیں ڈھیل دے دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دے دیں کیونکہ وہ عنقریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شان ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیں۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔